محرم اللہ کا نام کے دن بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور ان دنوں کے ساتھ، ان لمحات کے ساتھ ایک ایسی کامل ہستی نواسہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ کے لگتے جگر امام حسین پاک اور آپ کے خانوادہ پاک اور دیگر صحابہ کرام کی قربانیوں کے ساتھ ان دنوں کی وابستگی۔ ویسے یوم عاشوراء روز اول سے لے کے بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، لیکن جب قربانی حسین پاک کے ساتھ اس عاشوراء کا تعلق ہوا تو یہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی مشہور اور بڑی ایک دردناک ایک داستان کے طریقے کے ساتھ اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ویسے بعض لوگ جب محرم آتا ہے تو امام علی مقام امام حسین پاک کا ذکر، تذکرہ، شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، حسین پاک کی عظمت، حسین پاک کا تعلق جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے متعلق حکم فرمایا، جب آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے تو یہ دونوں شہزادے مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو سید الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا، نیچے اترے اور جا کر دونوں اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو اٹھایا اور ممبر پہ آ کے تشریف فرما ہو گئے، اور ایک سائڈ پہ حسن پاک کو اور دوسری سائڈ پہ حسین پاک کو بڑھا کر اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ میری بیٹی کے بیٹے، یہ حسن اور حسین، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اب انداز دیکھیں، مقام دیکھیں کیسا، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سے بھی، تم بھی ان سے پیار کر۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ یہ کیسی، یہ صرف محرم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے کہ محرم آئے گا تو ہم شہداء کربلا یا اہل بیت طہار کا ذکر کریں۔ ان کا ذکر تو خدا نے بیان فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا، تو ان کی محبت، ان کی مودت کا حکم دیا ہمیں۔ اگر ہم اپنا ایمان سلامت چاہتے ہیں تو ہمیں حسنین کریمین کی مودت اپنے دلوں میں مستعار کریں۔ قرآن پاک کا جو الفاظ میں نے تلاوت کیے کہ ان اللہ مع الصابرین، آپ کسی دور میں بھی چلے جائیں اور جو صبر کی مثال ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ صرف کہہ دینا یہ نماز پڑھو، تو جب کہنے والا وہ عمل کر کے دکھائے تو اس کی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جب تم پہ ظلم کیا جائے، کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ پیش کیا جائے، تو سب سے بہترین یہ ہے کہ تم ان صبر کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر وہی کرتا ہے جو اللہ کو پہچان جاتا ہے، اپنے پروردگار پہ یقین کر جاتا ہے۔ ورنہ کربلا کی سرزمین پہ کیا، جو حرم کعبہ کے اندر اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑی جائے تو زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہی رب تھا، اسی رب کا نظام تھا۔ وہی رب جب حسنین کریمین بچپن میں روتے ہیں تو جناب جبریل کو کپڑے دے کے، جنت سے جوڑے دے کے بھیج دیتا ہے، اور وہی رب، وہی پروردگار عالم جب حسنین کریمین ہرنی کے بچے کے لیے روتے ہیں تو ہرنی کو حکم دیتا ہے، ہرنی اپنے بچے لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ تو کیا کربلا
کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں تھا، رب کی ذات پاک جو چاہتی وہ کر دیتی، لیکن رب نے اپنی طرف سے احکامات تھے، جو اپنی طرف سے رضا کا مقام تھا، جو صبر کا مقام تھا، جو بلند مقام تھا، اس کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا حسین ابن علی کا، حسین پاک، تو حسین نے وہ تربیت آج ہم سب کے لیے یہ مشورہ، صرف کربلا کی نہیں 10ویں محرم کو آپ نے دیکھی اتار دی، ختم شریف پڑھ دیا، تو یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں، حسین پاک کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی کے شب و روز اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اہل بیت طہار کی محبت سکھاؤ، ان کی طریقہ سکھاؤ، ان کی سیرت سکھاؤ، ان کا کردار سکھاؤ، وہ کس طرح اپنے رب کے ساتھ محبت کرتے تھے یہ سکھاؤ۔ یہ نہیں ہے یہ ماتم کرنا، یہ چھریاں جسموں پہ مارنا، یہ اپنے آپ کو نوچنا، یہ بالوں کو کھول دینا، یہ ان اللہ مع صابرین کی شان نہیں ہے۔ ان اللہ مع صابرین کی شان یہ ہے کہ جب جو بھی ظلم آ جائے، جو بھی پہاڑ ٹوٹ جائے، ہر مقام پہ آپ نے نماز پنجگانہ ادا کر کے صبر کر کے دکھایا کہ حسین ابن علی صبر کرنے والا ہے، بے صبر نہیں، نہ شکر کرنے والا ہے، نہ شکری کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو حسین پاک کی محبت، حسین پاک کی محبت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ صبر کر کے، اور صبر کرو۔ ہمارے ساتھ صبر اتنا نہیں ہوتا جناب، کوئی چھوٹی موٹی مسئلہ بن گیا چھوٹا ہوتا، اسی پہ ہم نماز چھوڑ دیتے، اسی پہ ہم دین چھوڑ دیتے، اسی پہ ہم قرآن چھوڑ دیتے، تو صبر نہیں کرتے۔ تو یہ حسین پاک کی ہر طرح سے قربانی، جس لیول سے آپ بتایا میرے دوستو، یہ ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ اور جب بادل آ جائے، یعنی چھوٹے موٹے معاملات جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں، ان پہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان شریعت مصطفیٰ، توحید الہی، جب دین میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے والا آ جائے تو وہاں پہ پھر حسینی کرنا، ڈٹ جانا حسین کے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، باقی تمام معاملات پہ حکومت کا مسئلہ آیا، آپ نے کہا میں ڈراؤ کرتا ہوں، میرا حکومت سے کام ہی نہیں ہے، وہ آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں یہ آپ سب کے لیے بڑی آج یہ کربلا ایسے نہ سوچا کریں بس ٹھیک ہے جناب میں فلاں جگہ پہ گیا ہوں تو ٹھیک ہے جناب میں فلاں گیا، یہ چیزیں ہیں میرے دوستوں، اس کو سیکھیں، ان یادوں میں سے ایک سبق امیز چیز سیکھیں، وہ چیز ہم میں پیدا ہونی چاہیے۔ حسین پاک کی قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر 1400 سال بیت جانے کے بعد یزید کے پیروکار، یزید کا طریقہ کار کرنے والے موجود ہیں تو حسین کا طریقہ کون کرے؟ جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا۔ تو حسین کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی دولت یہ تو آپ نے ٹھکرا دی۔ حسین کی محبت کیا ہے؟ وقت کا اقتدار، حکومت، یہ بھی حسین نے ٹھکرا دی۔ تو کیا پھر مقصد کیا تھا؟ حکومت بھی ٹھکرا دی، اسی علاقے کا عہدہ بھی ٹھکرا دیا، سربراہی بھی ٹھکرا دی، دولت بھی ٹھکرا دی، تو پھر حسین چاہتے کیا تھے؟ حسین یہ چاہتے تھے کہ صراط مستقیم پر قرآن و سنت کے مطابق چلا جائے، طرز حکمرانی کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن اور سنت کے مطابق۔ یہ حسین ہے، یہ حسینیت ہے۔ اور آپ نے اگر اپنے صبح کے وقت اپنے گھروں میں ہم سب آپ نے حسینیت دیکھنی ہے تو آپ اپنے گھر میں فیصلہ کریں، خود فیصلہ کریں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہو، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، جتنی بھی فیملی ہے، آپ حسینی فیضان دیکھ رہے ہیں تو صبح کے وقت دیکھیں کتنے افراد آپ کے گھر میں اٹھ کے حسینی کردار کو بڑھاتے ہیں، کتنے صبح اٹھ کے فجر کی نماز کا، صبح کے وقت کتنے گھروں میں تلاوت
ثابت قرآن پاک کی طرح۔ میرے دوستوں، یہ حسین پاک کے ماننے والے اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ جو ہمیں چیز اچھی لگے وہ کر لیں، چاول اچھے لگے، یہ کھانے کو دل چاہتا ہے ہم پکا لیں، لیکن حسین پاک کی ایک بھی سنت ہم اپنے آپ میں نافذ جن خرافات کے خلاف حسین پاک کھڑے ہوئے وہ تمام خرافات ہمیں اچھے لگے، تو پھر یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت۔ تو یزید نے دین کے اندر کیا کام کرنے شروع کیا؟ یزید کا کیا قصور کیا تھا؟ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا نا، اگر تو حسین پاک اس کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ آپ نے ضروری سمجھا کہ دنیا کے تمام عہدوں سے، دنیا کی تمام دولتوں سے، دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا یہ سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو حسین پاک نے یہ عمل کر کے اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنا قربا، اپنا خاندان سب قربان کر کے اپنے رب کو راضی کیا اور صبر کر دیتا ہے۔ بندہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بندہ ثابت قدم رہتا ہے مشکلات کے وقت، تو یہی چیز اس سے ملتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت، اور اگر محبت نہ ہو تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ جس کے سامنے جس کے جوان بیٹے، بھانجے، جوان بھائی، معصوم بچہ، چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ، اور جس کے سامنے یہ سب کچھ کیا جائے، پھر اس کا بچپن ان نازوں میں پلا ہو، وہ ختم نبوت کے گھرانے میں کھیلتا رہا، جس کے جسم عطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے ہیں، جس کے جسم عطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے ہوں، وہ اتنے نازوں والا اگر دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے وہ جان دے سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، وطن قربان کر سکتا ہے، اپنے بچے، اپنی فیملی قربان کر سکتا ہے، تو آج کا مسلمان کیا اس کے نواز میں؟ یہی یزیدیت ہے۔ کوئی یزید کیا تو روز روز زندہ ہو گئے، یہی یزیدیت ہے کہ ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں، ہمارے اندر یزید کی عادتیں کتنی ہیں، اور حسین پاک کے کردار کیسا ہے۔ آپ دین کے متعلق کتنا درد رکھتے ہیں، دین کو کتنا بچانا چاہتے ہیں، کتنا مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، کتنا دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور کتنا ہم دنیا کو فطروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ زندگی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، تو اس سے سب سیکھیں۔ خیر وقت کا تقاضا ہے، میں چند موٹی موٹی گزارشات ہیں، یہ میں نے حسین پاک کی فکر پاک کے حوالے کے ساتھ آپ سب کی خوشگوار کر دی ہے۔ بسم اللہ۔